تاج شریجہ سونا فخر ازہر سونا میرا اختر سونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور پھیرنے کا. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے. ان آیات کریمہ میں یہ مقصود ہے کہ مشرکین جو اپنے باطل معبودوں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے. یعنی اللہ کے فرشتے اور جتنے بھی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا کرنا، یہ ان کا غلط فعل ہے. کیونکہ مشرکین کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اللہ والوں کی بھی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے تھے، حالانکہ اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے. پھر انہوں نے فرشتوں کے فرضی مجسمے اور بت بنا لیے تھے اور ان بتوں کی وہ پوجا کرنا شروع کر دیا تھا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ان کے رد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم فرما دو جو اللہ کے سوا جن کو تم گمان کرتے ہو کہ یہ ہماری تکلیف دور کر دیں گے تو وہ تو خود ہی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی تم ان کی پوجا کرتے ہو حالانکہ وہ خود اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بت تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور نفع نہیں پہنچا سکتے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں کہ بتوں کے آگے گر گڑاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں لیکن ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہے. اب اگر وہ پلٹ کر کے اگر ہمارے اوپر یہ اعتراض کریں کہ تم بھی تو خدا کے آگے گر گڑاتے ہو اور کبھی کبھی تمہاری بھی تو مراد پوری نہیں ہوتی ہے اور تمہاری بھی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے، تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ اللہ کو علم ہے کہ ہم جو اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے یا ہمارے نقصان کے لیے ہے. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. کبھی ہماری مراد پوری فرما دیتا ہے اگر اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، کبھی ہماری مراد پوری نہیں فرماتا ہے اگر اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو پھر وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی جو بتوں سے مانگتے ہیں تو ہمارے بت بھی ہماری مراد کبھی پوری کر دیتے ہیں اور کبھی پوری نہیں کرتے ہیں. فائدہ ہوتا ہے تو پوری کر دیتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا ہے تو پوری نہیں کرتے. تو پھر اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ مشرکین اور بت پرست یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا خالق ہے، اور فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. پھر عبادت اسی کی جائے گی جو خالق ہے، عبادت اس کی نہیں کی جائے گی جو مخلوق ہے. تو ان سارے سوالوں کا جواب یہی بنے گا کہ مشرکین جس کی بھی پوجا کرتے ہیں، جس کو بھی وہ پوجتے ہیں، وہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ خالق ہے. اور عبادت خالق کی جاتی ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی ہے. لہذا اللہ کی عبادت کی جائے گی، ان سب کی پوجا کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھی جائے، جو اہل سنت و جماعت کے علاوہ جو گمراہ فرقے ہیں، جب اس طرح کی آیتیں وہ پڑھتے ہیں اور قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں تو یہیں پہ آ کر کے وہ اپنے دل کا غبار نکالتے ہیں انبیاء کرام اور اولیاء کرام پر،
اور یہ ساری آیتیں لے جا کر کے اللہ والوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ تم فرما دو، پکارو انہیں جن کو جو ہے وہ اللہ کے سوا جو یہ گمان کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے، یہ کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے، کوئی پریشانی ٹال نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں لہذا تم انبیاء کرام سے مانگتے ہو، اولیاء کرام سے مانگتے ہو، یہ سب کا سب مانگنا کفر و شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، نہ تو نبی دے سکتے نہ کوئی ولی دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے علماء اہل سنت نے کہا کہ ہمیں کسی گمراہ کی تفسیر نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ دیوبندی کی تفسیر ہو، چاہے وہابی غیر مقلد کی تفسیر ہو، یا کسی مودودی کی تفسیر ہو، یا کسی جماعت اسلامی کے کسی فرد کی تفسیر ہو، یا قادیانی یا کسی بھی گمراہ فرقے کی تفسیر ہو۔ یہ مت سمجھو کہ وہ بھی تو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، نہیں، وہ قرآن کی تفسیر کی آڑ کے اندر تمہارے ایمان پر اٹیک کر رہے ہیں، اور تمہارا جو صحیح عقیدہ ہے اس عقیدے کے خلاف تفسیر کر کے وہ تمہارے ذہن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے یہی آیت کریمہ جو ابھی آپ نے سنی، اس آیت کریمہ کی تفسیر جب دیوبندیوں وہابیوں نے وغیرہ لکھی تو صاف طور پہ لکھ دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، اس کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے خالی آپ خود سوچ کر کے بتائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک سارے ائمہ کرام اللہ والوں سے مدد مانگتے رہے، سارے مفسرین مدد مانگتے رہے، محدثین مدد مانگتے رہے، جتنے ائمہ مجتہدین ہیں وہ مدد مانگتے رہے، صحابہ اور تابعین نے اللہ والوں سے مدد مانگی۔ تو اس کا مطلب تو ان کے کہنے کے مطابق یہ ہوا معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک پھر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، سب کے سب مشرک ہو گئے۔ تو یہ کتنی اوندھی عقل ہے کہ قرآن کی ایسی تفسیر کی جائے کہ 1400 سال کے جتنے اللہ کے ولی ہیں سب کے سب مشرک بن جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ان سب باتوں کا جواب تو علماء نے کتابوں کے اندر دے ہی دیا۔ مختصر طور پر آپ یہ سمجھیں، یہ جو آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ وہ جو مدد مانگتے ہیں جن سے وہ تکلیف دور نہیں کر سکتے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا ہے، جو بتوں سے مدد مانگتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے، اور کیا سمجھ کے مدد مانگتے تھے؟ ان کو خدا سمجھ کر کے یا خدا کا بیٹا سمجھ کر کے مدد مانگتے تھے۔ تو بت کو خدا سمجھنا یہ کفر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھنا یہ بھی کفر ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ تو انہوں نے جو غلط اور باطل عقیدہ رکھا اور باطل عقیدے کے مطابق ان سے مانگا، اللہ نے ان کا رد فرمایا ہے۔ اور ہم جو اللہ والوں سے مانگتے ہیں اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگتے ہیں، یہ سمجھ کے مانگتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے نہیں دیتے، اللہ کی مدد سے دیتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ کے مانگتے ہیں کہ یہ جو دیتے ہیں ان کا دینا اللہ ہی کا دینا ہے، اور یہ سمجھ کے مانگتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جو بھی دیتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے دیتا ہے۔ تو ہمارے اور ان کے عقیدے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے، لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد طلب کی، تو حضرت ذوالقرنین سے جب انہوں نے مدد طلب کی تو کیا کہا؟ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، یعنی انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کر رہے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ یہ مدد انہوں نے کس سے مانگی؟ حضرت ذوالقرنین سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مقدس میں ذکر کیا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو اس کا رد کیا جاتا، لیکن قرآن مقدس خود بتا رہا ہے کہ یہ قابل رد نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا شریعت مطہرہ کی روح سے جائز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہا اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرنے والا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں کون میری مدد کرنے والا ہے؟ تو اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا اگر ایک دم ہی شرک ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد کیوں طلب کرتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک اسی وقت ہوگا جب کہ انہیں خدا سمجھ کر کے مانگا جائے، یا یہ سمجھ کے مانگا جائے کہ اللہ کے عطا سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھ کے مانگا جائے کہ اللہ کی مدد سے دیتے ہیں تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک امتی حضرت آصف بن برخیہ سے کہا تھا کہ تخت بلقیس لے کر کے آؤ، اور تخت بلقیس لانے کے لیے ان سے مدد طلب کی تھی۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آصف بن برخیہ سے یہ مدد کیوں طلب کرتے؟
تو یہ ایک دم بالکل ظاہر سی بات ہے کہ مطلقاً مدد کے لیے پکارنا، یہ اس کو شرک قرار دینا یہ غلط ہے۔ شرک اسی وقت ہوگا جب کہ خدا سمجھ کے ہو یا اس کو مستقل سمجھ کر کے ہو۔ اللہ کی مدد سے اگر کوئی دیتا ہے اور اللہ کی مدد کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے طلب کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ علماء کرام نے واضح طور کے اوپر دلائل کی روشنی کے اندر یہ ثابت کیا کہ اللہ والوں سے مانگنا جائز ہے۔ اس کی دلیل اگلی آیت میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا اگلی آیت میں کہ یہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں جن سے یہ کافر مانگتے ہیں اور جن کو یہ کافر پوچھتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو اب دیکھیں آپ، اگر وسیلہ بنانا ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا کہ یہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں یہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنائے تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر یدعونا یعبدونا کے معنی میں ہے، یعنی یہ جو مشرکین جو مانگتے تھے یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی عبادت کرتے تھے، پھر وہ جن جب مسلمان ہو گئے اور وہ انسان ابھی تک ان جناتوں کی عبادت ہی کرتے رہے تو اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ تم جناتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو، وہ جنات تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، تو تم جن کو خدا سمجھ رہے ہو وہ تو خود اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا سر جھکا چکے ہیں، تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ عرب کے کچھ قبیلوں سے کچھ لوگ ملائکہ کی ایک قسم کی عبادت کرتے تھے، یعنی فرشتوں کی ایک جماعت ہے، عرب کے کچھ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری اور کہا کہ تم جن کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور تم ان کو خدا مان رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرنے کے لیے آیت کریمہ اتاری۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ اور حضرت عزیر علیہ السلام ہے، تو یہ ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر رد فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تو خود اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور تم تو ان کی عبادت شروع کر دی ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کفر کرنے والے لوگ مختلف قسم کے تھے۔ سب سے پہلے جو کفر ہوا تصویروں اور فوٹوؤں کو پوجنے والی، یہ کفر کی قسم ہے۔ لوگ فوٹو اور تصویر بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عزت کرتے، گھروں میں ان کو رکھتے تھے اور ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر پتھر، مٹی، لوہے، تانبے کی مورتیاں بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ یہ قوم سمود کے اندر ہوا۔ پھر انسانوں کے سامنے، بادشاہوں اور بزرگوں کے سامنے لوگ سجدہ کرنے لگے۔ یہ فرعون، جو مصر کے فرعون ہوتے تھے، ان کے یہاں پہ ایسا سسٹم قائم ہوا۔ نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرایا، لیکن فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اپنا سجدہ کروایا۔ یہ کفر کی تیسری قسم۔ اس کے بعد میں چوتھی قسم جانوروں کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو انہوں نے بچڑا بنا لیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پانچویں نمبر پہ وہ صرف عقیدے اور زبان سے کسی کو معبود یا خدا سمجھنا یا ابن اللہ ماننا، یہ کام جو ہے وہ کچھ کافروں نے شروع کیا۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، یعنی یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور انہوں نے یہ شرک گھڑا۔ یہ شرک کی پانچویں قسم۔ اس کے بعد میں چھٹا، فرشتوں کی خیالی تصویر اور ان کا خیالی تصور اور ان کو خدا کی بیٹیاں کہنا، یہ کفر کا ایک طریقہ اور نکالا لوگوں نے، اور یہ طریقہ عرب کے کچھ کافروں نے ایجاد کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ایک طریقہ اور انہوں نے عبادت کا نکالا، جنات کی عبادت کرتے
اور ان کو غیبی معبود سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے معبود ہیں. یہ طریقہ بھی مکہ کے کافروں کا تھا. پھر انہی جنات کے خیالی بت بنا کر کے کچھ لوگ پوجا کرنے لگے. یہ طریقہ ہندوستان کے اندر رائج ہوا. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے شیطانوں کی پوجا کی جاتی ہے. کوئی کالی دیوی کسی کا نام رکھ دیا, اور کسی کا نام کوئی اور دیوی رکھ دیا, کسی کا نام کوئی اور جو ہے وہ بت بنا کر کے رکھ دیا. تو یہ خیالی جناتوں کی اور شیطانوں کی تصویریں بنا کر کے انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. پھر ایک طریقہ رائج ہوا, وہ ہے درختوں کی پوجا کرنا. یہ طریقہ ہندوؤں کا طریقہ تھا, اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد کر دیا اور ارشاد فرما دیا کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ, کہ یہ اللہ کے سوا جن کو بھی جو ہے پوجتے ہیں وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے تم سے مصیبت اور تکلیف دور کرنے کا. چاہے کسی کی بھی پوجا کی جائے, انسان کی, جنات کی, فرشتے کی, کسی کی بھی. اور فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو, یہ خدا نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ان پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ خود اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرتے ہیں, تو لہذا یہ خدا نہیں ہو سکتے. ان کو خدا ماننے والے وہ جو ہے گمراہ ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ آیت کریمہ کافروں کے رد میں ہے, مشرکوں کے رد میں ہے, اہل سنت و جماعت کے رد میں نہیں ہے. لیکن وہابی اور دیوبندیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا, ان آیتوں کو مشرکوں اور کافروں سے اٹھا کر کے اہل سنت پہ لے جا کے فٹ کر دیا. جگہ جگہ تقریر کرتے ہوئے گھومتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہے اللہ کے ولی کو جو لوگ مانتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ سب مشرک ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا رد فرمایا. تو بتاؤ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو اہل سنت پہ یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس ظلم کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و مامون فرما, ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.